اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر۔ تو کیا مطلب کہ بڑھا چڑھا کر سود نہیں کھانا چاہیے، ویسے کھا لے، یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں ولیس المراد من قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مضاعفہ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان ھذا النوع من الربا حرام، سود کی یہ نوع حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے میں نے آگے عرض کیا لا تاکلوا الربا، یعنی سود کی یہ نوع کہ بڑھا چڑھا کر کھانا یہ حرام ہے، نہ، اللہ کے کلام سے یہ مراد نہیں ہے، اللہ کے کلام پاک سے یہ مراد نہیں ہے کہ سود کی یہ نوع حرام ہے، دو نہ کہیں اس کے علاوہ حرام نہیں، یہ مراد نہیں ہے اللہ کے کلام کی، یہ مراد، بلکہ تخصیص بالذکری، بلکہ یہاں تو اللہ پاک نے ذکر کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ نام لیا ہے نا، ذکر کیا ہے، ذکر کے ساتھ اس کو خاص کیا۔ لما ذکر مصنفون، جب کہ مصنف نے بھی اس کا ذکر کیا۔ کس نے؟ مصنف نے اس کا آگے ذکر کیا۔ وہ کیا ذکر کیا؟ کہ وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ مال میں زیادتی طلب کرتے، قرض کے پورا ہونے کے بعد، اس کی مدت کے پورا ہونے کے بعد، اور مطالبے کو مؤخر کر دیتے، تو مال پھر کیا ہوتا؟ بڑھاتے جاتے، تو سود بڑھاتے جاتے۔ یہ ایک واقعہ تھا، یہ تخصیص ہے، کیا ہے؟ اس کو خاص کرنا ذکر کے ساتھ۔ حاصل اس کا کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نہیں کے لیے قید لگائی ہے، نہیں کی قید لگائی ہے اس کے مطابق جس پر وہ تھے، جس پر یعنی جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ اس کے مطابق نہیں کی قید لگائی کہ بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، کہ وہ ایسا کرتے تھے، وہ ایسا کرتے، نہ کہ نہیں مطلقاً، نہ کہ یہ لا نہیں کے لیے مطلقاً نہیں ہے، مطلقاً نہیں بس ایک ہی نوع ہے باقی حلال ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تاکہ لیستدل بالمفہوم علی الربا، تاکہ وہ استدلال کرے مفہوم کے ساتھ اس پر کہ ربا جو ہے قید کے بغیر جائز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کہ کوئی یہ نہ ہے کہ یہ تو مطلق نہیں کے لیے لا آیا ہے، مطلق، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قید ہے یہ اضعاف و مضاعفہ یہ نہ ہو تو پھر جائز ہے، جیسے میں نے آگے بتایا کہ اضعاف و مضاعفہ نہ ہو تو پھر لا تاکلوا، یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں مطلب کہ یہ قید تو صرف نہیں کے لیے لگائی اس کے مطابق جو وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے، نہ کہ نہیں مطلق کے لیے، مطلقاً نہیں کے لیے ہے کہ بس اضعاف و مضاعفہ ہو تو نہیں جائز، اگر یہ قید نہ ہو تو پھر جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ربا کسے کہتے ہیں؟ ربا مال کو زیادہ طلب کرنا ہے، مال کو زیادہ مانگنا ہے اس طریقے پر جس سے اللہ نے روکا ہے، اس طریقے پر مال کی زیادتی ہے کہ جس سے اللہ پاک نے روکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سود۔ سود کسے کہتے ہیں؟ کہ مال کو زیادہ مانگنا، زیادہ طلب کرنا اس طریقے پر جس طریقے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اسے سود کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ربا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ربا نسیہ ہے، ربا نسیہ، اور ایک ربا الفضل ہے، ایک فضل، ایک نسیہ اور ایک فضل۔ ربا نسیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ وہ جہالت والے جو ہے نا ان میں متعارف تھا، ان میں یعنی جاہلوں میں متعارف تھا، ربا النسیہ کن میں متعارف تھا؟ جاہلوں میں، اور وہ اس پر عمل کرتے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو وہ کیا عمل کرنا؟ جیسے ابھی بات کی ادھار، ابھی بات نہیں ہوئی کہ مال ادھار دیا، جب وقت مقرر ہوا وہ نہ دے سکا تو اسے اور بڑھایا، پھر آگے کیا اور بڑھایا، جیسے ہمارے ہاں یہ بولتے ہیں کہ ربا مرکب، کیا کہتے ہیں؟ سود مرکب، جیسے کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا، اس کا کیا ہو گیا؟ اس میں مکان رکھ دیا تھا، بلکہ اس نے رکھا کہ میں اتنی دیر میں دے دوں گا اتنے پیسے، جب وہ نہ دے سکا تو پھر اس نے کہا یہ، پھر نہ دے سکا، پھر آگے، حتیٰ کہ
اس کا گھر بھی جاتا رہتا ہے، اتنا اس کے اوپر قرض چڑھتا ہے کہ اس کا گھر سود اس کا گھر ہی چلا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سود مرکب، کہ 1 سال کے لیے 1,00,000 روپیہ قرض ہے، اس کے اوپر اس نے کہا 20,000 تم نے دینا ہے، اور اگر وہ 20,000 نہ دے سکا تو پھر شرح فیصد بڑھ جائے گی، بلکہ اب اس نے پھر کتنا 40,000 دینا ہے، اگر وہ نہ دے سکا اس ٹیم پر پھر 20 اور بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ بھی کیا ہوتا ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سود مرکب۔ تو یہ جاہلوں میں یہ بھی متعارف تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ 1 سال کے لیے سود دیا ہے، مثلا 1 سال کے لیے سود دیا تو اس کے اوپر 1,00,000 تو 20,000 اوپر رکھا، اگر نہیں دے سکا تو شرح فیصد نہیں بڑھے گی، کہ مزید تم جو ہے تمہارے اوپر اتنا اور بڑھ جائے گا اتنا۔ یہ دونوں طریقے کافروں میں راج تھے۔ ایک یہ جو بھی بیان ہو رہا تھا مضاعفہ، کہ وہ دیتے تھے، جب وہ وقت مقرر آتا تھا وہ نہیں دے سکتا تھا تو پھر اسے کہتے تھے کہ بڑھا، بس آپ اتنے اور دے گا اس کے اوپر اتنی تاریخ تک، اگر اتنی تاریخ تک نہ دے تو پھر اور بڑھانا، تو اسے کہتے ہیں سود مرکب، اور اس سے بندے کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بڑھانا نہیں، لیکن سود پھر بھی ہے سود، اسے کہتے ہیں ربا نسیہ، ادھار کا سود، کس کا؟ اور دوسرا ربا الفضل۔ ربا الفضل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ زیادتی لینا، کیا کرنا؟ اخذ الفضل عند مقابلۃ الجنس بالجنس، جنس کے بدلے جنس، جنس کا مقابلہ جنس سے، نقدن، کیا کریں؟ نقدن۔ وہ یہ ہے کہ 1 من بیچے گندم 2 من کے بدلے، کس کے؟ 1 من گندم ہے اور دوسری طرف 2 من گندم ہے، جنس بھی ایک ہے، وزن بھی ایک ہے، تو اب یہ زیادتی ہے۔ اب کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے اس کے بدلے مجھے وہ دے دو، تو یہ ربا الفضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اور اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حرام ہے۔ جمہور علماء نے اتفاق کیا سود کی حرمت پر دونوں قسموں میں، یعنی جمہور علماء نے کہا دونوں قسموں میں سود حرام ہے، دونوں، اناج میں بھی اور پیسے کا بھی، جو بتا دیا ربا النسیہ بھی اور ربا الفضل بھی، دونوں ہی حرام ہیں۔ ایسے کہ جنس کا جنس سے مقابلہ، ایک ویسے جو ہے 2 کلو اور اس طرف 1 کلو جو ہے، جنس ایک ہے، ٹھیک ہے، وزن ایک ہونا چاہیے۔ اب نقد و نقد برابر سرابر، یعنی نقد و نقد ادھار نہیں، نقد و ہاتھ و ہاتھ، ادھر سے لو ادھر سے دو۔ تو اب کیا ہو گیا کہ اس میں کمی ہے، اس میں زیادتی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود۔ یہ بھی جائز۔ اس طرح سونا سونے کے مقابلے، چاندی چاندی کے مقابلے میں آ جائے، اب وہ بیچنا ہے تو اب کیا ہے؟ برابر برابر، کیا ہوں؟ برابر، کیونکہ جنس بھی ایک ہے، وزن بھی، اب وزن اس کا جتنا ہوگا سونے کا بھی اتنا، چاندی کا بھی اتنا، اس لیے برابر برابر انہیں بیچنا جائز ہوگا، ان پہ زیادتی لینا ناجائز اور حرام ہوگا۔ ہاں دیکھو 2 انڈے ہیں، ٹھیک ہے، ولایتی، 1 انڈا ہے دیسی، وہ کہتا ہے دیسی انڈا لے لو تو 2 ولایتی دے دو۔ اب کوئی کہے جنس ہے، دونوں ہم جنس ہیں، تو لہذا یہ سود ہو گیا۔ کہا آپ نے ایک ہی چیز دیکھی ہے، یہ ربا الفضل تب ہوگا جب وزن بھی ہو، تو انڈے تولے نہیں جانتے، انڈے گنے جاتے ہیں، لہذا ایک علت پائی گئی، ایک علت، تو جب ایک علت پائی جائے ایک علت نہ پائی جائے تو پھر نقد و نقد یہ بھی جائز ہوتی ہیں، نقد و ادھار نہیں۔ اس طرح پیسے، ٹھیک ہے، 100 کی دتھی 200 کی دے دی، آپ کا یہ سود۔ بعد ایسے بھی ہیں جو سود کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ سود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنس تو ایک ہے، وہ بھی روپے یہ بھی روپے، لیکن یہ وزنی نہیں ہے، عددی ہیں، یہ بھی گنے جاتے ہیں، ایک علت پائی ایک نہیں پائی گئی، لہذا ان کا بھی نقد و نقد لینا جائز ہے، کوئی سود نہیں ہے۔ اب ہم مالٹے ہیں، اب ہمارے ہاں اگر وہ عددی گنے جاتی ہیں اتنی ہیں، تو دوسری طرف کوئی چیز رکھ دے، کوئی چیز رکھ لے، یعنی انڈے دے دے کہ یہ انڈے لے لو تو مجھے مالٹے دے دو، تو اس میں جنس بھی کوئی نہیں، وزن کا بھی کوئی اعتبار نہیں، عددی ہیں، لہٰذا یہ تو ویسے ہی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ ادھر مسمی ہو ادھر مالٹے ہوں تو وہ کہ یہ 5 مالٹے لے لو تو یہ مسمیاں مجھے دے دو، تو ان میں ہم جنس ہی کوئی نہیں اور عددی بھی ہیں، لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ مثلا جب 2 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر زیادتی ہو تو پھر سود ہوگا۔ وزن اور جنس جب 2 چیزیں ہوں تو برابر برابر نقد و نقد تو جائز ہوگا، لیکن اگر کمی بیشی ہو گئی تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔
واللہ تعالی اعلم بالصواب.